أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما.
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ترجمہ: مرد عورت پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کیے ہیں، پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں یہ حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں۔ بس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں یہ حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، غلام کنیز، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، اور ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جن کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو، وہ بدترین ساتھی ہے۔ بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ پس کیا حال ہوگا جس وقت کے ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ جس روز کافر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ جزاکم اللہ خیر واحسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وانتی فجزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماما، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے یومئذ، جیسا ابھی ہماری بہن نے پڑھا، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوأ بہم الارض۔
کیا ہے کہ جس دن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ کافر اور رسول کے نافرمان وہ لوگ آرزو کریں گے، کافر اور رسول کے نافرمان وہ آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا۔ تو یہ اتنی خطرناک اور وعید والی بات ہے کہ کافر کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول کے نافرمان کے ساتھ شامل کر دیا۔ ایک ہے کافر اور ایک ہے رسول کا نافرمان۔ تو رسول کی نافرمانی کرنے والا اور کافر یہ دونوں کو یعنی وہ دونوں آرزو کریں گے، کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں پیدا ہی نہ کیا ہوتا اللہ، یا پھر ہمیں زمین کے ہموار کر دیتا اور ہمارا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ وہ کون سی باتیں ہیں میری بہنوں جس کی وجہ سے ایک کافر اور ایک رسول کا نافرمان وہاں پر افسوس کرے گا، اپنے آپ کو مٹی میں ملا دینے کی خواہش کرے گا؟ وہ کون ہوں گے؟ کیا ایسی باتیں ہوں گی جنہوں نے نافرمانی کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی، کفر انکار کیا تھا اللہ کی باتوں کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی؟ تو یہ باتیں ہم سمجھنے کے لیے ہی جمع ہوتے ہیں، یہ باتیں ہم سمجھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارا سورۃ النساء کا 6واں رکوع چل رہا ہے، آج ہم 6واں رکوع کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ باتیں تو مکمل ہو جاتی ہیں، میسج تو پہنچ جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے خواتین ہیں ہمارے جو اپنی مصروفیات کی بنا پر اپنی دنیاوی زندگی میں مگن ہو کر اللہ کی باتوں کو نہیں سنتی، اس کے لیے وقت نہیں نکالتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی بہنوں کو اللہ توفیق دے کہ اللہ کی باتوں کو سنیں، سمجھیں اور عمل کریں انشاءاللہ۔ ہمارا بھی کام ہوتا ہے ہماری بہنوں کہ جو بہن ہماری اس قیمتی موتیوں کو لینے سے قاصر ہیں، یہ پیاری پیاری اللہ کی باتیں لینے سے قاصر ہیں، وہ یعنی ان کو بھی نصیبوں والے بننے کی انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ان کو بھی نصیبوں والے بنائیں کہ وہ بھی اللہ کی باتیں سنیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ دیکھیے آج کے درس میں بھی بہت زیادہ احکامات ہیں عورتوں کے متعلق اور جو کہ بہت اہم ہے، انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ سورۃ النساء آیت 34 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ میری بہنوں اتنا بول کر لوگ رک جاتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء کہہ کر رک جاتے ہیں، یعنی مرد قوام ہیں، مرد قوام ہیں عورتوں پر، یہ کہہ کر رک جاتے ہیں، یا رکنا نہیں ہے۔ پوری آیت کیا ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقتم، دو ریزنز بتائے یہاں پر۔ پہلی بات یہ کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور دوسری وبما انفقوا من اموالهم، دو باتیں، یعنی رجال آدمی لوگ عورتوں پر حکمراں ہیں، کیوں ہیں؟ دو باتیں بتائی۔ ایک بات تو اللہ نے فضیلت دی ہے ایک کو دوسرے پر۔ دیکھیے اگر دونوں بھی یعنی دونوں کو بھی برابر فضیلت دی جاتی تو پھر مشکل ہو جاتی نا، مشکل ہو جاتی، یہ اپنا چلانا چاہتے وہ اپنا چلا، دونوں میں سے کسی ایک کو کمپرومائز کریں گے تو پھر وہ صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو سکیں گے، صحیح طریقے سے ان کی زندگی چل سکے گی۔ تو یہ جو بات ہے یہاں پر کہ رجال یعنی مرد عورتوں پر قوام ہے، مرد کو اللہ نے فضیلت دی۔ دیکھیں کیا کرا، جب مرد کو اللہ نے فضیلت دی تو عورت کو ایسی نہیں چھوڑا، عورت کو گھر کی ملکہ بنایا، گھر کی ملکہ بنایا۔ جب بازار میں مرد نکلتا ہے اور مرد نکل کے اس کو اللہ نے طاقت دی، قوت دی عورت سے زیادہ، کیوں دی؟ کیونکہ وہ باہر جا کے محنت کرے، وہ باہر جا کے محنت کرے، اتنی سخت ترین محنت کہ وہ کمانے کے بعد، دماغ کی محنت ہوتی ہے، اس کی جسم کی محنت ہوتی ہے، وہ کمانے کے بعد اپنا سارا پیسہ کہاں خرچ کرتا ہے؟ اپنے گھر والوں پر، سارا پیسہ کہاں خرچ کرتا ہے؟ اپنے گھر والوں پر۔ آپ مرد آدمیوں کو دیکھے ہوں گے، یعنی تقریباً میں تو کہوں کہ 99% مرد آدمی وہ ہوتے ہیں جو کما کر ساری کمائی اپنی گھر پر خرچ کرتے ہیں، اپنے اوپر بالکل ہی کم، یعنی 90% گھر پہ خرچ کر دیا تو 10% اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ ان کی پریورٹی کیا ہوتی ہے؟ ان کو اہمیت کس چیز کو دیتے ہیں؟ وہ اپنے کمائی کا سارے گھر والوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے مرد کے اندر رکھی ہے، یہ صلاحیت رکھی، اسے کام پر لگایا، اسے کمانے کے قابل بنایا، اسے طاقت دی، قوت دی، یہ فضیلتیں، یعنی اللہ نے مرد آدمی کو یہ فضیلتیں دی تو عورت کے لیے رحمت ہے وہ۔ کیونکہ جب وہ کمائے گا تو یہ آرام سے گھر بیٹھے کھا رہی نا، الحمدللہ۔ تو یہ بات اس کے لیے بھی باعث تسکین ہے۔ یہ نہیں سمجھے کہ اللہ نے اس مرد کو خوام بنا دیا تو پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں، اللہ نے ہم کو تو رانی بنا دیا، یعنی ایسی ملکہ بنایا جو
آرام سے بیٹھ کر گھر میں الحمدللہ شوہر کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اس کے یعنی کیا کہتے ہیں کہ مال کی، جان کی، عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کی، بچوں کی پرورش کرتی ہے تو سبحان اللہ اس کے لیے جنت ہے۔ اور یہ قوام بنایا مرد کو، تو قوام کیوں؟ ایک تو فضیلت میں نے ابھی بتائی آپ کو کہ اتنی طاقتیں، قوتیں اللہ نے اس کو دی، اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی۔ اور ایک بات اللہ بتاتا ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ مرد اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جو مرد کماتا ہے اور اپنے گھر والوں پر، اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ باعث ثواب ہے، باعث رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام کی وہ کیا کہتے ہیں کہ پابجائی کر رہا ہے، پابندی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کو ثواب دیتا ہے۔ تو اپنے مرد آدمیوں کو یہ خوشخبری سنائیے، ان کو بتائیے کہ آپ کا جانا، آپ کا کمانا، آپ کا محنت کرنا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزر سکتا ہے۔ ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بولے تو ہی ان کو ثواب ملے گا، نہیں۔ اگر وہ کسب حلال کمانے کے لیے باہر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو عبادت کا ثواب دیتے ہیں، کیونکہ وہ حرام طریقے سے نہیں کماتا، حلال طریقے سے کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے عبادت کا ثواب لکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسب حلال کی تلاش میں ہے، کسب حلال کی تلاش میں ہے، تو اس پر بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ حرام سے بچتا ہے، جب باہر نکلتا ہے اور کمائی کماتا ہے اور حرام سے اجتناب کرتا ہے، حلال پاک طیب کمائی کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، تو اللہ اس کی محنت کو بھی عبادت میں شمار کرتے ہیں، اس کی اس محنت کا بھی اسے پھل دے گا اللہ تعالیٰ، اس محنت کا اجر دے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہ بات اپنے مرد آدمیوں کو سمجھائیں، ان کو بتائیں تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے، اس کو بوجھ مت سمجھیے، یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ تو بہرحال مرد آدمیوں کو اللہ نے فضیلت دی دو چیزوں پر، ایک یہ کہ وہ طاقتور ہوتے ہیں، ان پر ذمہ داری اللہ نے زیادہ ڈالی، حتیٰ کہ جہاد بھی ان پر فرض کیا گیا۔ عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، مرد آدمیوں پر جہاد فرض، یعنی کئی ایسے فرائض ہیں جو سخت ترین ہے اور وہ مرد آدمیوں پر ہی ہے، عورتوں پر اللہ نے نہیں رکھا۔ عورتوں کو اللہ نے ایکسکیوزز بہت زیادہ دی الحمدللہ۔ اور مرد کو فضیلت دی، رجال کو یعنی آدمیوں کو قوام بنایا، حاکم بنایا عورتوں پر، تو یہ حاکمیت دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ یہ ان کے لیے بہت ہی، یعنی جب یہ چیز وہ لیتے ہیں تو وہ احسن طریقے سے ادا کریں گے تو ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، اگر وہ احسن طریقے سے ادا نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے عذاب ہے۔ تو اللہ نے بہرحال مرد کو قوام بنایا، عورت کے اوپر قوام بنایا، اور فضیلت دی۔ کیسی فضیلت دی؟ کہ ان کو، اس کو طاقتور بنایا، اس کو صاحب سمجھ بنایا، اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ یہ دو باتوں کی بنا پر اس کو قوامیت ملی، حاکمیت ملی، ٹھیک ہے۔ اب جو شخص کماتا نہیں ہے، نہ کماتا ہے، نہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے گھریلو کوئی کام میں مدد کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، اور میں قوام ہوں بس بولا، تو پھر وہ قوامیت اس کی قوامیت نہیں ہے، وہ حکمران نہیں بن سکتا، اسے دنیا میں بھی مار پڑے گی، آخرت میں بھی عذاب ہے اس کے لیے۔ اگر وہ صرف قوامیت، وہ بولتا ہے کہ مطلب میں مرد بنایا اللہ نے مجھے، میں مرد ہوں، تو وہ مرد اپنی مردانگی کہاں دکھائے؟ وہ کہاں دکھائے؟ فضیلت جو اللہ نے اسے دی ہے، اس کی قوت اللہ نے جو اسے دی ہے، وہ قوت صرف ڈھاک جمانے کے لیے نہیں ہے، وہ قوت اس کی طاقت ہے کمانے کے لیے، اور کما کے کسب حلال سے اپنے بیوی اور بچوں کی پرورش کے لیے، اور ان کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کے لیے۔ تو یہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ تو اگر وہ فضیلت کا صحیح استعمال نہیں کرتا، یعنی جو اللہ نے، خالی اللہ نے اتنا نہیں کہا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حکام ہے، ختم نہیں، اللہ نے کہا، آیت کمپلیٹ ہوتی ہے یہ کہہ کر کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ فضیلت کیوں ہے کہ اللہ نے اس کو، مرد کو فضیلت دی ہے، اس کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، فہم دیا ہے، اور اس وجہ سے بھی فضیلت دی ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے مال اپنے اہل و عیال پر۔ اگر وہ مال خرچ نہیں کرتا، اگر وہ کماتا نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا ہے، تو وہ حاکم کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، پھر عورتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، للغیب بما حفظ اللہ، کیا مطلب ہے؟ فالصالحات، نیک عورتیں کیسی ہوتی ہیں؟ قانتات ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہے غائبانہ میں۔ کس چیز کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے؟ وہ اپنے شوہر کے مال کی اور اس کی عزت کی، آبرو کی حفاظت کرنے والی، اللہ کی، یعنی وہ بندی جو خاوند کی فرما بردار ہوتی ہیں ان کی عدم موجودگی میں، یعنی للغیب، یعنی شوہر کے غائبانے میں اللہ کی حفاظت سے
حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی. تو یہ عورتوں کی کوالٹیز بتائی اللہ پاک نے. اب عورت کو یہ نہیں کہ مطلب عورت کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی ملکہ بنایا ہے، یہ تمام ذمہ داریاں نہیں ڈالی عورت پر، تو اب عورت بھی آزاد ہو کر بولے جو من مانی چاہے کرے. نہیں، عورت کو چاہیے کہ وہ فرما بردار ہو. نیک عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ اپنی شوہروں کی، خاوند کی فرما بردار ہوتی ہیں. شوہر جب کسب حلال کے لیے باہر نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، محنت کر کے آنے کے بعد پھر یہاں پہ عورت کہتی ہے کہ نہیں وہ محنت کر کے آئے تو کیا ہوتا، ہم نہیں کرے گا گھر میں محنت، آنے دو، چلو آنے کے بعد میں انہی کو کرنا ہے سارا کام، کھانا نکال لو جی کھا لو، میں بھی تو بہت تھکی ہوئی ہوں، میں بھی تو گھر کام کر کے تھکی ہوئی ہوں. چڑچڑپن آتے ہی ڈیمانڈ شروع کہ تم نے یہ نہیں لایا، وہ نہیں لایا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. یعنی اس کو گھر آنا ہی عذاب لگتا ہے. بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے. اللہ محفوظ رکھے ہماری ان بہنوں کو، اللہ توفیق دے کہ وہ باعث عذاب بن جاتی. گھر آنے کے لیے بندہ سوچتا ہے کہ گھر جاؤں کہ نہیں جاؤں گا تو مجھے یعنی اپنی انکم پر سننا پڑے گا، فلاں سننا پڑے گا، اس کی ساری شکایتیں، ساس کی، نندوں کی، فلاں کی، دیور کی، جیٹ کی، جو بھی شکایتیں پوری لسٹ ریڈی، آتے ہی برس پڑنا ہے یا پھر منہ بنا کر بیٹھنا ہے، چہرہ بنا کر بیٹھنا ہے. اب اسے پتہ نہیں آتے ہی کیا عذاب ہوگا اس کے اوپر. تو نعوذ باللہ، خواتین ایسی نہیں ہوتی. صالحات جو ہوتی ہیں، مومنات جو ہوتی ہیں وہ شوہروں کو راحت دینے والیاں ہوتی ہیں. کیسی راحت دینے والی؟ وہ محنت کر کے آیا ہے، کسب حلال کی تلاش میں نکلا، دین کی محنت کر کے آیا. بعض آدمی دین کا کام کرتے ہوئے بھی سبحان اللہ کسب حلال بھی کماتے ہیں. اتنی محنت کے بعد تھک کر جب گھر آتے ہیں تو وہ عورت کا کام ہوتا ہے کہ عورت اس کی فرما بردار رہے، اس کے فرمان کی فرما برداری کرے، اس کی دلجوئی کرے، مسکرا کر اس سے خطاب کرے. اب بعض ہماری بہنیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہم پر توجہ ہی نہیں دیتے، ہمارے شوہر میں اتنی خدمت کرتی ہوں. ارے خدمت سبحان اللہ اس میں دل جوئی کے ساتھ خدمت ہو. خدمت ایسی نہیں ہو کہ بے طریقہ آپ کر رہی ہیں، کرے ٹھیک نکال دیا، لیکن رف ہے طریقہ یعنی ایک کیا کہتے ہیں اسے، یعنی محبت نہیں ہے، اٹریکشن نہیں ہے. اب وہ باہر اتنے سارے اٹریکٹیو خواتین کو، یعنی بازار میں ہے نا چلتی پھرتی خواتین دکھتی ہیں بازاروں میں نکلتی نا، بعض بے حیائی کے ساتھ، بے حجابی کے ساتھ، تو وہ نمونے نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں. اور گھر آنے کے بعد بیوی کا حال یہ ہوتا ہے، میلی گچیلی نائٹی میں، بدبودار، صابن سے منہ بھی نہیں دھویا ہوتا، نہ کوئی یعنی کوئی پاؤڈر سجاوٹ کی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو میری بہنوں، یہ اخلاص کے ساتھ ایک مشورہ میں آپ کو دینا چاہوں، جو بھی ہماری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، اگر وہ یہ تمام چیزیں کرتی ہیں تو الحمدللہ بارک اللہ، اگر نہیں کرتی ہیں تو وہ کریے اور اپنی دوسری بہنوں کو بھی سکھائیے. کیونکہ میں نے ایسے کئی گھرانے دیکھے جو تباہ ہوتے ہوئے میں نے دیکھا، ایسے گھرانے جہاں پر یعنی بیویاں عورتوں یعنی اپنے شوہروں کی دلجوئی نہیں کرتی تھی، اور اپنے آپ کو یعنی جب کوئی پارٹی میں جانا ہوتا تو بڑی سجتی سنورتی ہیں. کس کے لیے؟ تمام لوگوں کو دکھانے کے لیے نا، یا پھر خود کے لیے، جس کے لیے بھی ہے. لیکن ہمیں اپنے شوہر کے لیے بھی سنگار کرنا ہے، بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے کرنا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہمارے لیے. یہ نہیں کہ مطلب اب بعض لوگ کہتے نا کہ مطلب ارے بن سوریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. ارے سبحان اللہ، آپ لوگوں کا مت سوچیے، اللہ جو آپ کو حکم دے رہا ہے اپنے شوہر کے لیے سنورنا ہے. ہم سنورتی نہیں ہے. اکثر بہنوں کو میں نے دیکھا کاموں میں اتنا مصروف ہے کہ اپنی میلے کچیلے لباس میں اور بدبو آتی رہتی، شوہر آتی اور ناگوار اس کو دیکھتی. تو ویسے حالتوں میں نہیں رہے، شوہر آنے کا وقت ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈریس اپ کریں. ایسے نہیں کہ ہمیں کھڑا دوپٹہ پہننا ہے، زیورات ڈالنی ہے، بہت سارے جیولریز پہنی، ایسے نہیں نا. جتنا ہم سے ہو سکے سیدھے سادے طریقے سے جو بھی آپ پاکیزگی سے کر سکتی ہیں، شارٹ میں جلد سے جلد اپنے آپ کو تھوڑا سا یعنی تیار رکھیں. اپنے آپ کو تھوڑی یعنی مطلب یہ کہ شوہر جب اندر داخل ہوتا ہے شوہر، تو اس وقت یہ اپنے بیٹیوں کو بھی سکھائے یہ چیزیں، یہ اپنی بیٹیوں کو بھی سکھائیں کہ دل کو لبھانے والیاں وہ بیویاں ہوتی ہیں جو صالحات ہوتی ہیں. صالحات کیسی ہوتی ہیں؟ نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں، شوہروں کی فرما بردار وہ ہوتی ہیں جو شوہروں کی دلجوئی کرنے والی ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ آتے ہی منہ بسور کر بیٹھ گئی اور یعنی جو یعنی مطلب یہ کہ تمام شکایتیں، اس کی شکایت اس کی شکایت لے کر بیٹھ گئی. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے.
بچیوں کو بھی سکھائیں, اپنے بہنوں کو بھی سکھائیں کہ شوہروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. ان کو جب وہ گھر آتے ہیں تو تھوڑا سا ہلکا سا میک اپ کر لیا اور تھوڑے اچھے کپڑے پہن لیے. اس طریقے سے شوہر کو لبھانے والیاں, شوہر کو مائل کرنے والیاں یہ ہوتی ہیں صالحات. غیر محرم کو مائل کرنے والیاں نعوذ باللہ وہ حرام ہے, حرام. اب غیر محرم کے لیے تیار نہیں ہونا. ہم کیا کرتے ہیں, فنکشن سے جاتے ہیں تو شوہر جو محنت سے کما کر لا کر آپ کو کھلاتا ہے, پہناتا ہے, اڑاتا ہے, تو وہ پہناوا اوڑاوا وہ جو بھی ہوتا ہے وہ اچھی اچھی چیزیں تمام لوگوں کے لیے, شوہر کے لیے کیا ہے, وہی بدبو بھری نائٹی یا پھر میلے کچلے لباس, نعوذ باللہ نہیں. پکوان کر کے آئے کچن میں سے اور وہ ویسی حالت سے اپنے شوہر کے پاس چلی گئی, نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے عورتوں کو کہ اپنے شوہروں کے لیے بنو سنگار کریں. تو صالحات وہ ہوتی ہیں جو اپنی نیک عورتیں, بس نیک عورتیں صالحات جو غیب میں اپنے شوہر کی حفاظت کرتی ہیں, شوہر کے مال کی, اس کے عزت و آبرو کی, اور اس کے بال بچوں کی, اس کے گھر کی حفاظت اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتی ہے. واللاتی تخافون. اچھا, اب کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بد دماغ ہیں. وہ تو یعنی دماغ کہتے ہیں نا, مطلب بعض کا دماغ اتنا مفقود ہو کے رہ جاتا ہے کہ بس ہمیشہ جھگڑے, فساد, نافرمانیاں, بدتمیزیاں, بد دماغ. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ واللاتی, اور جو کچھ عورتیں ایسی ہیں تو تخافون نشوزہن, تم کو خوف ہو ان کے بارے میں کہ وہ نافرمان ہے, بد دماغ ہے, تمہیں خوف ہو گیا اس چیز کا, تو پھر کیا کرو, انہیں نصیحت کرو. فعیزوہن, فعیزو فرسٹ چیز کیا کرو, نصیحت کرو. فعیزو واعظ, نصیحت, سمجھاؤ, مناؤ, انہیں سمجھاؤ. اور مرد آدمیوں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ فعیزوہن, ان کو پیار سے, لاڈ سے, اچھی طریقے سے سمجھاؤ. اس کے بعد بھی نہیں سمجھ رہی, سیکنڈ چیز ہے وہجروہن فی المضاجع. وہجرو, ان کو الگ کر دو, اپنے بستر سے الگ کر دو. یعنی اگر وہ سمجھانے پر بھی نہیں مان رہی ہے, وہی نافرمانیاں ہیں, بدتمیزیاں ہیں, بد دماغیاں ہیں, وہی ٹینشن دے رہی ہے, خوف میں مبتلا کر رہی ہے آپ کو, تو پھر کیا کرو, پہلے تو سمجھاؤ, سمجھانے کے بعد نہیں سمجھی تو وہجروہن فی المضاجع, ان کو اپنے بستروں سے الگ کر دو. بولے اس کے بعد وضربوہن, اور انہیں مارو. تھرڈ اسٹیپ ہے. اور مارو سے مراد یہ نہیں ہے اب مارو چلو مل گیا آپ خوب زدو کوب کریں گے, حرام, نعوذ باللہ نہیں. حدیث میں اس کا ایکسپلینیشن آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں پر وضربوہن سے مراد ضرب ایسی نہیں کہ جس سے نشان آئے, ہلکا سا کہ مطلب خوف دلانے کے لیے ہلکا سا زدو کوب کرنا حرام ہے. عورت کو ایسا مارنا کہ جس کی وجہ سے نشان آ جائے, حرام ہے. اچھا, وہ مارنے کی بات بھی ابھی نہیں ہوئی, یہ لاسٹ ہے, یہ لاسٹ. یعنی ایک مرتبہ کسی مرد نے اتنی بدتمیزی عورت کی دیکھی, اتنی نافرمانی, بد دماغی, نافرمانی کی حد, بدتمیزی کی حد دیکھی, تو وہ ایک مرتبہ اس کو مار سکتا ہے. لیکن وہ کیسی مار ہو, وہ بھی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں نشان نہ ہو, زدو کوب نہ کرے, نشان نہ ہو. ہاں, وہ بھی ہو گیا. یعنی پہلے تو واضح نصیحت کرے, سمجھائے محبت پیار سے, نہیں سمجھی, وہی جہالت ہے, وہی نافرمانی ہے, وہی بدتمیزی ہے, وہی بد دماغی ہے. پھر بستروں سے الگ کر دیے تبھی بھی نہیں سمجھی, پھر ہلکا سا مارے تبھی بھی نہیں سمجھی. اب بول رہے ہیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اب وہ بات مان گئی ہے, ٹھیک ہے, تین میں سے کوئی ایک طریقہ اس کے لیے کام آ گیا اور وہ بات مان گئی ہے, تو پھر فرما بردار ہو گئی, تو اس پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو. یعنی اس کو پچھلی باتیں بول کر تم تو بڑی ایسی تھی, ویسی تھی, ایسا کرتی تھی, ویسا کرتی تھی, یا پھر اور تلاش کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے تکلیف دیں. نہیں, تکلیف مت دو, تلاش مت کرو, راستے تلاش مت کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ کان علیٰ کبیرا, اللہ کیسا ہے, یہ بات مت بھولو کہ بے شک اللہ بڑی بلندی والا اور بڑی بڑائی والا ہے. بلندی والا بھی ہے, بڑائی والا ہے, تم پر ایک بڑا علیٰ کبیرہ ہے, یہ مت بھولو. عورتوں کے اوپر جیسے بولے ویسا بیہیو نہیں کر سکتے. فرما بردار ہے, نیک ہے, تو پھر اس کو تو محبت کے ساتھ رکھنا ہے. ہاں, نافرمان ہے, بہت بد دماغ ہے, دو چیزیں بتائی اللہ نے. واللاتی تخافون نشوزہن, نشوزہن کہتے ہیں نافرمانی اور کیا, نافرمانی اور بد دماغی. نافرمانی اور بد دماغی ہے تو اس وقت اس کو بتایا گیا کہ واز نصیحت کرو, نہیں سنی تو پھر بستروں سے الگ کرو, تبھی بھی نہیں سنی تو اس کو ہلکا سا مار. لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کس کے لیے ہے, جو نافرمان اور بدتمیز اور بد دماغ ہوتی ہے.
اس کے بعد اگر وہ سدھر جائے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ تابعداری کرنے لگے، فرما بردار ہو جائے، تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، کیونکہ تم یہ مت بھولو کہ تمہارے اوپر ایک بڑا رب ہے جو علیًا اور کبیرہ ہے، بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو، یعنی اب یہ شوہر بھی برابر کا ہی ہے، وہی وہ بھی جہالت کر رہے ہیں، یہ بھی جہالت کر رہے ہیں، کوئی ماننے تیار نہیں ہے، کوئی بھی ماننے تیار نہیں ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف، یعنی سارے معاشرے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں، شوہر کی طرف کے ذمہ دار، بیوی کی طرف کے ذمہ دار، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، ان دونوں کے درمیان انبن کا خوف ہو تو فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو ایک حکم بنا لو، ایک حکم بنا لو، کس کی طرف سے؟ اہل کی طرف سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، مرد آدمی کی طرف سے ایک انصاف والا آدمی بیٹھے اور ایک حکم بیٹھے عورت کی طرف سے، اور وہ حکم کیسا ہو؟ وہ انصاف والا ہو، یہ نہیں کہ میرا لڑکا ہے لہٰذا میں اپنے لڑکی کی تعریف کروں گا، نہیں، لڑکی والے کوئی بیٹھے ہیں بات کو، میاں بیوی کو معاملے کو سلجھانے کے لیے، تو لڑکی والے بس لڑکی کی ہی سائیڈ نہ لیں، حق کیا ہے وہ دیکھیں، لڑکے والے لڑکی کی ہی سائیڈ نہ لیں، حق کیا ہے وہ دیکھیں، اس کے بعد فیصلہ کریں، ورنہ تو بیٹھنا بھی بیکار ہے۔ اگر آپس میں منصف مرد اور منصف عورتیں نہیں ہیں، نہیں تو پھر بیٹھنا ہی بیکار ہے، اور بات بڑھے گی۔ ادھر والے مرد آدمی والے اگر مطلب لڑکے والے اگر لڑکے کی ہی اس میں بیٹھے ہیں، انصاف کی بات نہیں کرتے، یا پھر لڑکی والے انصاف کی بات نہیں کرتے، اس کی ہی طرفداری کرتے ہیں، تو پھر ان کا بیٹھنا بھی بیکار ہے۔ وہ بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ اور فتنہ و فساد ہوگا، مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اللہ فرماتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف انصاف کرنے والا مرد مردوں میں سے ہو، مرد والوں میں سے ہو، اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر دو۔ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں ملاپ کرا دے گا۔ اور ذمہ دار کون بنیں گے؟ اگر میاں بیوی چاہ رہے ہیں کہ وہ صلح کریں تو پھر صلح کرانے والا منصف مرد اور منصف عورت کی طرف سے ایک منصف مرد کی طرف سے ایک منصف مرد، یہ دونوں بیٹھ کر صلح کراتے ہیں، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں مدد کروں گا دونوں کے صلح کرنے میں، دونوں کے صلح کرانے میں اللہ مدد کرے گا، اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ رشتے کو جوڑے رکھنا چاہتا ہے، توڑنا نہیں چاہتا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ ریڈی ہیں دونوں بھی، یعنی شوہر بھی یہ بات پر راضی ہے کہ وہ صلح کر لے، بیوی بھی اس بات پر راضی ہے کہ وہ صلح کر لے، تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ کیسا ہے؟ پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے۔ یہ میاں بیوی کے احکامات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ عامت الناس کو، تمام لوگوں کو، مجھے آپ کو، ہر ایک کو پیاری پیاری نصیحتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، اور پڑوسی، کون سے پڑوسی؟ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، یعنی ذی القربہ یعنی قریب والے پڑوسی بھی، اور یعنی دور والے پڑوسی بھی، ان کے ساتھ بھی احسن سلوک کرو، وصاحب الجنبی، اور ہمسائے، اجنبی ہمسائے سے بھی، یعنی جس سے آپ نے ملاقات نہیں کی، پہلی مرتبہ مل رہے ہیں، لیکن اس سے بھی احسن سلوک کرو، احسن سلوک کرو، اور پہلو کے ساتھی سے بھی، یعنی کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، وہ اپنی سبیل، جو راستے میں آپ جا رہے ہیں، بیٹھے ہیں کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی احسن سلوک کرو، وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تم مالک ہو، تمہارے ہاتھ میں کوئی ہے، یعنی نوکر ہے، غلام ہے، یا پھر آپ کے انڈر میں کام کرنے والے ہیں، ان سب کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے، اور اللہ پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تکبر کرنے والوں کو، شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا، یعنی تکبر کرنے والا کبھی احسن سلوک نہیں کر سکتا، اچھا سلوک تکبر کرنے والا نہیں کر سکتا۔ پہلے تو بڑی بات، فرائض میں سے بڑا فرض یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، دوسرا فوری، یعنی عبادت کرنا خالصتاً اللہ کی، شرک نہیں کرنا، اس کے فوری بعد والدین کے ساتھ احسان کا سلوک ہے، اس کے فوری بعد پڑوسیوں کا
اور مساکین کا، اور ایسے پڑوسی جو آپ کے قریب ہوں، ایسے پڑوسی یتامہ کا، مساکین کا اور پڑوسیوں کا، یعنی یہ تمام لوگوں کا، ایسے پڑوسی جو آپ کے قریب ہیں، ایسے پڑوسی جو آپ کے دور ہیں، سب سے احسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ جب آپ راستے سے گزرتے، گھر سے نکلتے ہیں، مسکرا کر سلام کرنا ہے، مسکرا کر سلام کرنا ہے، طبیعت پوچھنا ہے، ایک دوسرے کا حسن سلوک کرنے کا اللہ بار بار حکم۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایٹیکیٹس ہیں جو آپ کو یعنی دن بھر کرنے میں دیکھنے میں آتے ہیں، اگر اس کو چھوڑتے ہیں تو کبیرہ گناہ میں جائیں گے۔ اس کو چھوڑتے ہیں یعنی احسان کا سلوک نہیں کرتے، پڑوسیوں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ، مسافر کے ساتھ اور غلام کے ساتھ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اگر احسن سلوک نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے شک اللہ محبت نہیں رکھتا ایسے شیخی خور اور تکبر کرنے والے۔ مختالاً فخورا کہتے ہیں ایسا شخص جو صرف شیخی خور ہے اور تکبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے تکبر کرنے والے شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا۔ غرور، فقر، تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے میری بہنوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ کبر خطرناک چیز ہے۔ اللہ نے کہا کبر میری چادر ہے، خبردار جو ہاتھ لگایا۔ کبر کیا چیز ہے؟ حماقت، فخر۔ تو جس کے پاس حماقت و فخر ہوتا ہے وہی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، یا پھر شرک کرتا ہے، یا والدین کے ساتھ اس سے سلوک نہیں کرتا۔ ایسا ہی شخص ہے جو اقربا کے ساتھ یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسن سلوک نہیں کرتا، یتامہ کے ساتھ احسن سلوک نہیں کرتا، مساکین کے ساتھ احسن سلوک نہیں کرتا، پڑوسیوں کے ساتھ احسن سلوک نہیں کرتا۔ تو یہ جو ایک کے بعد اللہ نے ایک گنوائے ہیں، اس کو نوٹ کریے۔ اس آیت کو آیت نمبر 36 ہے، بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی بہت اہم طریقے سے ایک ایک چیز گنوائی اس میں کہ آپ کو کس کس کے ساتھ احسن سلوک کرنا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں میری بہنوں پوچھو گی امام اللہ، مرنے کے بعد جب ہم اللہ کے سامنے ٹھہریں گے، اللہ ان کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا، ہم سے سوال کرے گا۔ یہ مت بھولیے، ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ کیسے بھی سلوک کر لیں، والدین کے ساتھ کیسے بھی سلوک کر لیں، اللہ نہیں پوچھے گا، اللہ پوچھے گا۔ اللہ ہی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ رٹ لیجئے، اپنے دماغ میں اس کو لکھ لیجئے۔ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک، یتامہ کے ساتھ بہترین سلوک، مساکین کے ساتھ بہترین سلوک، وجاری ذی القربہ اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسن سلوک۔ اور جو دور کے پڑوسی ہیں، یعنی محلے والے ہیں، پڑوسی نہیں ہیں، محلے کے ہیں، آگے دو گلی کے بعد وہ رہتے ہیں، لیکن ان سے بھی آپ کا میل ملاپ ہوتا ہے مساجد میں یا پھر محلے کے کوئی فنکشنز میں کچھ بھی، تو پھر ان کے ساتھ بھی احسن سلوک ہمیں کرنا ہے۔ اور وہ جو ہمسائے ہیں، پہلو کے ساتھی ہیں، مسافر ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، تو یہ مت بھولیے سفر میں تو چند گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اگر ان کا یعنی ان کے ساتھ کچھ بھی تکلیف دہ مرحلہ کیا، ان کو تکلیف پہنچائی، تو کیا وہ سفر تھا 4 گھنٹے کی بات تھی، 4 گھنٹے بیٹھے تھے پلین میں، وہ سفر تھا، ہاں ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہم نے حسن سلوک نہیں کیا تو کوئی اللہ تو ہمیں نہیں پوچھے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا اس کے بھی ساتھ احسن سلوک کرو، نہیں کریں گے تو وہ ایک زندگی میں کبھی ایک 4 گھنٹے کا سفر تھا، لیکن 2 گھنٹے کا سفر تھا، لیکن آخرت میں وہ چیز پکڑی جائے گی، اس مسافر کو بھی لایا جائے گا، آپ کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا، اور یہ پوچھا جائے گا کہ اس کے ساتھ تم نے احسن سلوک کیوں نہیں کیا، حسن سلوک کیوں نہیں کیا۔ احسانن کا لفظ ہے، نیکی کرو اس کے ساتھ۔ یعنی سبحان اللہ، یہ تو کبھی کبھار بھی اگر کوئی نوبت آتی ہے کسی کے ساتھ، یعنی ہم جنگل میں جا کے زندگی نہیں گزار سکتے۔ اسلام ہمیں کہاں امپلیمنٹ کرنا ہے؟ معاشرے میں ہی کرنا ہے۔ ہمیں والدین کے ساتھ ہم رہتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہیں، یتامہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا ہے، مساکین کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں۔ تو ایک ایک چیز کو اللہ نے یہاں پر گن گن کر بتایا اور کہا کہ یہ تمام کے ساتھ تم احسن سلوک کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور تمہارے غلاموں کے ساتھ بھی، غلاموں کے، ہاں ہم اس کو پیسے دے رہے ہیں لہٰذا اب یہ کرنا ہی کرنا ہے کام، نہیں، اگر آپ کی استطاعت ہے اس کی مدد کر دو، آپ کے پاس استطاعت ہے اس کی مدد کرو اس کے کام میں۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تمام یعنی حقوق گنوائے ہیں ان لوگوں کے، اور اللہ نے صاف کہہ دیا کہ اللہ محبت نہیں رکھے گا اگر یہ سلوک نہیں کریں گے، احسن سلوک نہیں کریں گے، اللہ محبت نہیں رکھے گا۔ جب اللہ محبت نہیں رکھے گا میری بہنوں، جب اللہ کی محبت ہمیں نہیں ملے گی تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ دنیا میں ہم کیسے زندگی گزاریں گے؟ دنیا میں ہم کیسے سرفراز ہوں گے جب اللہ محبت نہیں کرے گا؟ تو اللہ صاف اعلان کرتا ہے کہ بے شک اللہ محبت نہیں کرتا اس سے جو تکبر کرنے والا اور شیخی باز ہوتا ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس، لوگ بخیلی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، خود بھی بخیلی کرتے، کنجوسی کرتے، دوسروں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔
اور اللہ نے جو اپنے فضل سے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں. تو نظر لگ جاتی، بتائیں گے تو سب یہ ہمارا یہ چھپا لیا، وہ چھپا لیا، وہ چھپا لیا، اور خود بھی کنجوس بنے بیٹھے ہیں، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، اپنے اہل وعیال پر بھی خرچ نہیں کرتے، خود نہ اپنے ذاتی اپنے خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، نہ شوہر نہ ماں باپ پر خرچ کرتے ہیں، بہن نہیں، پورا اپنے ہی یعنی اس میں کرتے ہیں اور بخیلی کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی بخیلی کرو، بچا بچا کے رکھو، بچا بچا کے رکھو. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اللہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہم احفظنا. اللہ ایسے لوگوں کو کافر کہتا ہے، کافر کہتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے فضل کو تقسیم نہیں کرتے، اللہ کے دیے ہوئے فضل کو اپنے پاس چھپا کر رکھتے ہیں، اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ چھپا کے رکھو، خرچ نہیں کرنا، بعد میں آڑے وقت کام آئے گا، وہ اٹھا کے برسوں رکھو، وہ حفاظت کر لو پیسوں کی، کہیں انویسٹ کر دو، یہ فلاں زمین لے لو، ایک ہے نہیں بس ہے، 4 ہے زمین نہیں اور 5ویں لے لو، لیکن خرچ نہیں کرنا، لوگوں کے اوپر خرچ نہیں کرنا، پیسہ ختم ہو جاتا آپ کا. آپ کیا کرو، مستحقین تو بہت ہیں دنیا میں مستحقین، خود کی فکر کرو، بس یہ خود کی فکر کرو، خود کی اتنی زیادہ فکر کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہاں پر ابل رہا ہے. اور کئی جگہ ایسی ہے جہاں پر ضرورت ہے دین کو ضرورت ہے، دین اسلام کو ضرورت ہے آپ کے پیسے کی. کئی ایسے مساکین ہیں جن کو آپ کے پیسے کی ضرورت ہے، کئی ایسے یتامہ ہیں، یتیم لوگ ہیں جن کے لیے آپ کو اپنا پیسہ لگانا ہے، معذور لوگ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کا حق رکھا ہے، اگر وہ حقوق ادا نہیں کریں گے تو امام اللہ پکڑے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم حقوق ادا نہیں کرتے، بخل کرتے ہو، تو پھر ایسے کافروں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ہاں، جو لوگ اپنا مال، اور ایک کیسے لوگ ہیں، دیتے تو ہیں لیکن کیسے دیتے ہیں؟ ریا، دکھاوا. والذین ینفقون، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، ریا الناس. والذین، وہ لوگ جو ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، ریا الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے. اور ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، نہ اللہ پر ایمان ہے ان کا، نہ آخرت پر ایمان ہے، بس دکھاوا ہے، بس وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، بس خرچ کرتے ہیں. تو کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ کہ وہ شیطان کو خوش کرتے. دیکھیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہا بندہ، تو دوسرا کون ہے؟ شیطان خوش ہو جاتا شیطان. ہاں، اس نے اپنا مال تباہ کر لیا، اب اس کے لیے تو جہنم ہے، وہ خوش ہو جائے گا. اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اپنے مال خرچ کرنا ہے میری بہنوں. ہم اپنے مال جہاں پر بھی خرچ کر رہے ہیں، جس جگہ بھی ہم اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں، وہ مال سراسر اللہ کی رضا میں خرچ ہو، ہمارا اللہ کی رضا میں خرچ ہو. اللہ کی رضا کس میں ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی رضا اللہ کی اطاعت میں ہے. اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اللہ اس طریقے سے راضی ہوگا جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے کہ یہ کام کرو، اس طریقے سے کرو. ہم نے اپنی منمانی کی، جیسے جہاں چاہا خرچ کیا، اور ایسے سے خرچ کیے کہ جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے. یعنی کل حال بھی میں نے بتایا نا آپ کو، بتایا تھا کہ لوگ شادیوں میں جو اسراف کر رہے ہیں، اور یعنی کئی مقامات پر، یعنی شاپنگز میں دیکھ لیجئے، شادیوں میں دیکھ لیجئے، اتنا اسراف کہ نعوذ باللہ. وہ کیا یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر انہیں نہیں پکڑے گا، نہیں پوچھے گا کہ تم نے کہاں خرچ کیا، کیوں خرچ کیا؟ حساب نہیں لے گا؟ اللہ حساب لے گا. اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں خرچ کرنا ہے. اور ایسے لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَمَن یَکُنِ الشَّیْطَانُ لَهُ قَرِینًا، شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ ان کا ہم نشین ہو جاتا ہے. اب جیسے حرکتیں کرنے لگتے ہیں نا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اب شیطان ان کا پکا دوست بن جاتا. اور یہ دوست کیسا ہوتا؟ جو جہنم میں پہنچائے تک نہیں چھوڑتا. قرینن یعنی ہم نشین ہو جاتا، ساتھی بن جاتا، کنٹینیو لگا ہوا رہتا شیطان پیچھے اس. فساء قرینا، اللہ کہتا ہے کیسا بدترین ساتھی ہے جو اس نے بنا لیا. اللہ تو میری بہنوں اپارچونٹی دیتا ہے مجھے، آپ کو کہتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ میری دوستی. کون کرے گا مجھ سے دوستی؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر، ہر روز آسمان دنیا پر آتے ہیں تہجد کے وقت میں روز آسمان دنیا پر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اسے معاف کر دوں. کون ہے میرا بندہ جو میری راہ میں آئے، میں اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں. کون ہے میرا وہ بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اس کو معاف کر دوں، اور جو مجھ سے ہدایت مانگے، میں اس کو ہدایت دوں.
دوستی کرنے کی اپارچونٹی روزانہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے. اگر اللہ کی پیاری دوستی کو ہم نہیں اپنائیں، اپنی منمانی کرے زندگیوں میں، مال خرچ کرے اپنی مرضی سے، پڑوسیوں کے سلوک اپنے مرضی سے، یتامہ کے ساتھ سلوک اپنی مرضی سے، مساکین کے ساتھ سلوک اپنی مرضی سے، ماں باپ کے ساتھ سلوک اپنی مرضی سے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اپنی مرضی سے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، اور خرچ کرتے بھی ہیں تو اللہ کے راہ میں نہیں کرتے، اللہ کے کہے ہوئے کے مطابق نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے، بڑا ہی برا دوست انہوں نے چنا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، بھلا ان کا کیا نقصان ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کیسے انداز سے کہہ رہا ہے میری بہنوں. اللہ کہتا ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا نقصان ہوتا ان کا. لو آمنوا باللہ، اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر یقین رکھتے، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور خرچ کرتے جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، وکان اللہ بہم علیما، اللہ اپنے بندوں سے بہت باخبر ہے. بھلا کیا نقصان تھا ان کا. کیسے انداز سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھلا کیا نقصان تھا ان کا کہ اگر یہ اللہ پر یا قیامت کے دن پر ایمان لاتے. اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے. اللہ ظلم نہیں کرتا، بندہ خود ظلم کرتا ہے میری بہنوں. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا. مثقال ذرہ، مثقال ذرہ، ذرے کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُ، یعنی اللہ تعالیٰ ایک بولیں کہ اگر تم ایک نیکی کرو گے، اگر ایک نیکی کرو گے، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، کوئی ایک نیکی کرو گے، يُضَاعِفْهَا، اس کو اللہ بڑا چڑھا کر دے گا. وَيُؤْتِي مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے. آپ کی نیکی ایک بھی نیکی ضائع نہیں جائے گی. آپ نیکی اللہ کی خالص رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کرتی ہیں، کمپرومائز کرتی ہیں، اپنے دل پر صبر کرتی ہیں، اور آگے والوں کے ساتھ احسن سلوک کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اللہ تمہارے ساتھ اتنا بڑا اجر دے گا. یضاعفھا، اس کو بڑا چڑھا کر دگنا دے گا، اور اس کے پاس سے بہت اجرن عظیمہ دے گا، بڑا اجر دے گا. یہ حقیقت ہے میری بہنوں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ان سب کے درمیان اللہ کی عبادت کرتے ہوئے شرک نہیں کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، قریب کے پڑوسی، دور کے پڑوسی، اجنبی ہمسائے، راستے کے مسافر، سفر میں جس کے ساتھ ہیں، اپنے ماتحتین ہیں، وما ملکت ایمانکم، کہا اپنے یہ تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ہم آگے بڑھنا ہے اپنی زندگی میں، اور بخیلی نہیں کرنا ہے، کنجوسی نہیں کرنا ہے، اور نہ لوگوں کو کنجوسی کے مشورہ دینا ہے. اپنے مال اللہ کی راہ میں دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیونکہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ کیا کیف اذا جئنا، کیا حال ہوگا جب ہم، اللہ فرماتا ہے پس کیا حال ہوگا جس وقت کے ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے، اور آپ کو اے نبی ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. اللہ اکبر. یہ بڑی اہم آیت ہے میری بہنوں، آیت نمبر 41. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہوگا اس وقت جس وقت ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے، اور اے نبی آپ کو اس امت پر گواہ بنائیں گے، ان لوگوں پر، ساری امتوں پر، اور امت محمدیہ پر بھی وہی گواہ ہوں گے. تو آپ کو ایک حدیث بتاتے چلو میری بہنوں، ایک بہت ہی پیاری حدیث کہ جس کو سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، ہمارے آنکھ میں آنسو آ جانا چاہیے. وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اکثر کرتے تھے ایسا کہ عبداللہ بن مسعود کو بلا کر قرآن سنتے تھے ان سے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو بلایا اور کہا کہ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھو، اور وہ قرآن پڑھنے لگے. سورۃ النساء کی تلاوت کرنا شروع کی. اب وہ تلاوت کرتے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے گئے. جب یہ آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا بس اب رک جاؤ. اور جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو آپ کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا دیں گے، گواہ بنا دیں گے امت کے اوپر. کس بات کی گواہی ہے یہ؟
کس بات کی گواہی ہے؟ یہ بات وہ ہے کہ میری بہنوں ہر امت میں سے اس کا ایک پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ ہم نے تو تیرا پیغام پہنچا دیا اپنی قوم کو، اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ پھر ان سب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ سچے ہیں انبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے اس قرآن کی وجہ سے دیں گے جو آپ پر نازل ہوا. اور یہ سخت ترین مقام ہے میری بہنوں، نبی کو گواہ بنا دیا جائے گا کہ تم گواہی دو کہ تم نے پہنچا دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوگا یہ دیکھ کر کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے پہنچا دیا، اب میری امت نے اس کو نہیں لیا، تو جس امتی نے نہیں لیا اس کی خرابی ہے نا، تو اس خرابی کے لیے روئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تمہیں پہنچا دیا تھا. میری بہنوں اس تکلیف کا خیال کریے، ہم کم از کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کا خیال کریں گے جو آپ کو شدید ترین تکلیف ہوتی تھی یہ سوچ کر بھی کہ امتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنے اور جہنم میں جائیں گے. آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ کے رسول ہے اللہ تعالیٰ میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا. تو مجھے آپ کو ہم سب کو میری بہنیں غور سے سنیں، اس بات کو سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ تک پورا پیغام دین اسلام پہنچا دیا ہے. ہر چیز کی تربیت کر دی گئی ہے، ہر وہ چیز ہمیں کس سے بات کرنا ہے کس سے نہیں کرنا ہے، کب ہمیں اونچی آواز میں بات کرنا ہے، کب ہمیں خاموش رہنا ہے، کب ہمیں کیسے چال کیسی چلنی ہے، دوپٹہ کیسے ڈالنا ہے، عبایا کیسے پہننا ہے، کیسے مرد آدمیوں سے گفتگو کرنی ہے کیسے نہیں کرنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کس کے ساتھ کیسا سلوک ہونا ہے، ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کر دی گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیں گے کہ ہاں میں نے تمام چیزیں ان تک پہنچا دی تھی. اگر وہ ہم علم نہیں لیتے، بات ہوتی ہے 45-50 منٹس کی، دیکھیے ہم اس کو بھی دینا گوارا نہیں کرتے، اپنی زندگیوں میں مست ہے. تو ایک دن آئے گا، اللہ بتا رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، کیا حال ہوگا جب جس وقت ہر امت میں سے گواہ کو لایا جائے. اور اب امت محمدیہ پر تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے. تو یہ آیت جب بھی پڑھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار روتے تھے. اللہ اکبر، اللہم احفظنا ایمانا، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ کہتا ہے یومئذ، اس دن، یود الذین کفروا، آرزو کریں گے کافر لوگ، وعصوا رسول، عصوا الرسول، اور جو رسول کی نافرمانی کرتے تھے وہ حسرت کریں گے، آرزو کریں گے کہ لو تسوا بہم الارض، کاش کے زمین کے برابر انہیں کر دیا جاتا، مٹی میں ملا دیا جاتا. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے. وہ ایک ایک بات ہماری نوٹ ہوتی ہے میری بہنوں، ایک ایک چیز ہماری نوٹ ہوتی ہے. یہ چیزیں جب اللہ کے سامنے بیان ہوگی تو جو لوگ رسول کے نافرمان ہوں گے اور جو کفر کرتے ہوں گے وہ لوگ افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ کاش میں مٹی کے برابر کر دیا جاتا. تو وہ افسوس کرنے سے پہلے آج ہم سمجھ جائیں، اللہ کی بات کو سمجھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے شدید دعا کریں اللہ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں توفیق دے کہ اللہ کے ایک ایک کلام کے ایک ایک بات کو، ایک ایک کلام الہی سے ایک ایک حکم کو ہم چن چن کر لیں اور اپنی زندگیوں میں اسے جاری و ساری کر لیں. کتنے احکامات، سورۃ النساء شروع ہوئی ہے، آج 5 رکوع 6 رکوع کمپلیٹ ہو گئے. آپ نے دیکھا کتنے سارے احکامات ان 6 رکوع میں آئے ہیں اور آگے بھی ایسی احکامات کا یعنی کئی احکامات آ رہے ہیں. تو ان احکامات کو لیں میری بہنوں، اخلاص سے دل کے ساتھ لیں، اپنی دوسری بہنوں کو بھی بتائیں اور اس پر فوری عمل پیرا ہو، تاکہ اللہ کے سامنے ہم جب ٹھہرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو یہ بات دیکھ کر کہ میرے امتیوں نے اس پیغام کو سنا نہیں، سمجھا نہیں، اس کو نہیں پہنچایا دوسروں تک. تو یہ تکلیف ہم نہیں دیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.